السلام علیکم، ایک اور نئے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے خیتی تقسیم کے دوران کروموزومز کا دگنا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا خلوی تقسیم کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک بیج کو توڑ کر دیکھیے، بیج کے اندر کوئی پودا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انڈے کو توڑ کر دیکھیں تو کوئی چوزا نظر نہیں آئے گا، لیکن جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک پودا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈے سے ہم کو چوزا بھی مل جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کس طرح ممکن ہوا؟ آپ کسی بیج یا انڈے کے اندر کسی جاندار جسم کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ بیج یا انڈے میں صرف ایک چھوٹا سا خلیہ ہوتا ہے۔ آپ اس خلیے کو خوردبین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واحد خلیہ جو جفتہ کہلاتا ہے تقسیم ہو کر 2 خلیے پیدا کرتا ہے۔ یہ مزید تقسیم ہو کر 4 خلیے پیدا کرتا ہے۔ یہ 4 خلیے 8 خلیوں میں تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ خلیے ہزاروں مرتبہ تقسیم ہو کر ایک پودے یا جانور کو پیدا کرتے ہیں، جس میں کئی ہزار خلیے پائے جاتے ہیں۔ اسی عمل کو نمو کہا جاتا ہے اور یہ خلوی تقسیم کے ذریعے واقع ہوتا ہے۔ یعنی آپ کچھ چیزیں پہلے سے ہی آپ کو پتہ بھی ہوگی کہ خلیے پہلے ہی سے موجود خلیوں کی تقسیم سے تشکیل پاتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کی جانب، خیتی تقسیم اور کروموزوم کا ڈبل ہونا یا دگنا ہونا۔ خیتی تقسیم دراصل جسمی خلوی تقسیم یا سومیٹک سیل ڈویژن ہے، اور دختر خلیے ہر لحاظ سے مادر خلیے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی تقسیم سے اعضاء بنتے ہیں، جیسے جگر، گردے، دماغ، جلد اور بہت سارے اعضاء۔ انہیں نباتاتی اعضاء یا ویجیٹیٹیو آرگنز کہا جاتا ہے۔ یہ تولید میں راست طور پر حصہ نہیں لیتے۔ پودوں یا جانوروں کے کسی بھی عضوی نظام میں نمو خیتی تقسیم کے ذریعے خلیوں کی تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نوخیز اور نازک اعضاء کے خلیے جیسے شاخ کا اوپری حصہ، کلیاں، جڑوں کی نوک، نوخیز جانوروں کی بافتیں بنسبت پرانے اور پختہ اعضاء کے خلیوں کے بہت تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نوخیز اعضاء میں نمو کی رفتار بہت تیز رہتی ہے۔ خلوی تقسیم کے دوران انجام پانے والی مختلف تبدیلیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم کروموزومز کی تعداد کا دگنا ہونا ہے۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد ہی خلیہ تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے دختر خلیوں میں کروموزومز مادر خلیوں کی تعداد کے مساوی ہوتے ہیں۔ یہ لازمی ہے کیونکہ کروموزومز جین بردار ہوتے ہیں، کیونکہ جین نسلیاتی اطلاعات بردار ہیں اور ولدی خصوصیات کے توارث کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ خلیے کے تمام افعال کو خلیے کے پروٹین پر قابو رکھتے ہوئے منضبط کرتے ہیں۔ اس بات کا تصور کیجئے کہ کروموزومز کی تعداد دگنی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تب ہر تقسیم کے ساتھ دختر خلیوں میں کروموزومز کی تعداد گھٹ کر آدھی ہو جائے گی، اور چند خلوی تقسیم کے بعد خلیے سے کروموزومز مکمل طور پر غائب ہو جائیں گے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کروموزومز کی ساخت اور تعداد میں کوئی بھی تبدیلی سے خلاف معمولی خلیہ پیدا ہوگا، جس سے خلیے اور عضویے کی موت واقع ہوگی۔ Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.